میں جو ہی لندن سے گاؤں پہنچا تو ابا نے میرا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا، مگر نکاح کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو جاہل گنوار اور پینڈو ہے، جبکہ میں لندن کا ڈگری ہولڈر۔ میں نے اسی وقت اپنی جاہل بیوی کو دیکھے بغیر ہی طلاق دے کر فارغ کر دیا اور گاؤں چھوڑ کر لندن ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے لندن میں ہی ایک حسین لڑکی سے عشق ہو گیا، تو اس نے شرط رکھ دی کہ جب وہ پاکستان جائے گی تو اس کا رشتہ بھیجوں۔ میں مان گیا اور اس کے جانے کے بعد ہی ابا اماں کو منانے فوراً گاؤں پہنچا تو ابا کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب بہت خوش تھے، مگر میری حالت بالکل مختلف تھی۔ جیسے ہی سمرین کو دلہن کے لباس میں میرے سامنے لایا گیا، میرے اندر نفرت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شرمائی ہوئی سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں اور سجی سنوری صورت کو دیکھنے کے باوجود میرا دل بے حس تھا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا۔ دل میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ کیوں مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا؟ میں نے غصے میں بھرے ہوئے جلد بازی میں سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دلہن کے لباس میں کھڑی سمرین کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر دکھ اور آخری میں بے حسی چھا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہری خاموشی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ میرے قدم تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ باہر جاتے ہوئے میں نے اماں اور ابا کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر صدمہ تھا، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی احساس تھا، آزادی۔ میرا نام جمال ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں زندگی سادگی اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ میرا بچپن کھیتوں میں کھیلتے، نہر کے کنارے بیٹھ کر خواب دیکھتے اور گاؤں کی گلیوں میں دوڑتے بھاگتے گزرا تھا۔ میرا گاؤں ایک خوبصورت جگہ تھا، جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہوگی اور میرے گاؤں کے باہر کی زندگی کیسی ہوگی۔ میرے والد ایک سادہ مگر سخت مزاج انسان تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا تعلیم حاصل کرو، علم ہی تمہیں ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ میری والدہ بہت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی۔ میری ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، جہاں ایک ہی استاد سبھی مضامین پڑھاتے تھے۔ میں نے اپنی تعلیم میں ہمیشہ دل لگایا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں کچھ بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے خوابوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ میں نے اپنے والد سے کئی بار سنا تھا کہ بڑے شہروں میں تعلیم حاصل کرنا زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تبھی میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ ایک دن میں لندن جاؤں گا اور وہاں کی کسی مشہور یونیورسٹی میں پڑھوں گا۔ جب میں نے یہاں اپنی تعلیم مکمل کی تو میں نے والد سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا جی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، جمال، یہ آسان نہیں ہے۔ لندن جانا ایک بڑا خواب ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اگر تم واقعی دل سے چاہتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے اپنی مزید تعلیم کے لیے دن رات محنت کی اور آخرکار ایک دن وہ خبر ملی جس کا مجھے انتظار تھا۔ مجھے لندن کی مشہور یونیورسٹی کنگز کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ وہ دن میرے لیے خوشیوں کا ایک خزانہ لے کر آیا۔ روانگی کے دن میں نے اپنے والدین سے اجازت لی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جہاں بھی جاؤ اپنی جڑوں کو مت بھولنا، اپنے گاؤں، اپنی روایات اور اپنی عزت کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ ابا نے کہا، بیٹا دنیا بڑی ہے لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اپنی محنت اور ایمانداری کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جب میں گاؤں کی چھوٹی سی بس سے روانہ ہوا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں اپنی زمین، اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کو بہت یاد کروں گا، لیکن ایک نئی دنیا میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں لندن پہنچا تو میں حیرت میں کھو گیا۔ ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں، روشنی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ یہ شہر ایک الگ دنیا تھی جو میرے گاؤں سے بالکل مختلف تھی۔ جب میں کنگز کالج لندن پہنچا تو وہ لمحہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یونیورسٹی کی عمارت بلند و بالا اور شاندار تھی۔ شروع کے دنوں میں تھوڑا جھجکتا تھا۔ یہاں کے لوگ، ان کی زبان، ان کے طور طریقے، سب کچھ نیا اور عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے دوست بنائے اور اس ماحول میں گھل مل گیا۔ میں اکثر خود سے کہتا، جمال، یہ وہ لمحے ہیں جس کے لیے تم نے خواب دیکھا تھا۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی محنت اور لگن سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلو۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کا معیار بہت بلند تھا۔ میں نے دن رات محنت کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ موقع میرے زندگی کا سب سے اہم موقع ہے۔ لندن کا ہر دن میرے لیے ایک نیا تجربہ لے کر آتا تھا۔ میں کبھی برٹش میوزیم دیکھنے جاتا، کبھی لندن آئی پر وقت گزرتا اور کبھی کسی کیفے میں بیٹھ کر اپنی یادوں میں کھو جاتا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی اور تیز رفتاری کے ساتھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے ایک کونے میں میرا گاؤں، میری مٹی اور میرے والدین کی دعائیں ہمیشہ زندہ تھی۔
یہ میری زندگی کا ایک نیا سفر تھا جو مجھے خود کو پہچاننے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ لندن میرے لیے زندگی کی سب خوشیوں کا مرکز تھا۔ میں نے یہاں تعلیم حاصل کی تھی اور اب ایک اچھی نوکری کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین خواب پورے کر رہا تھا۔ میری والدہ اکثر فون پر کہتی تھی کہ بیٹا کبھی گاؤں بھی آ جایا کرو، ہم سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا تھا۔ ابا کبھی کبھار سخت لہجے میں کہتے کہ اپنے گاؤں اور اپنی زمینوں کو بھول مت جانا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میں ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک دن والدہ نے فون پر مجھ سے کہا کہ جمال بیٹا تمہیں جلدی آنا ہوگا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیسا سرپرائز اماں؟ لیکن انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور بس جلد آنے پر زور دیتی رہی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن 2 ہفتے بعد میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف ہریالی اور خوشبو کا سما تھا۔ گاؤں کی کچی سڑکیں، کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں اور پرانے گھروں کا منظر دیکھ کر دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں اور ابا کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں نے برسوں بعد ان کی خوشیوں کو واپس لوٹا دیا ہو۔ گھر کے باہر ہی گاؤں کے سب لوگ جمع تھے، میرے چچا، میرے کزنز اور محلے کے دیگر لوگ، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ جمال کا نکاح طے ہو گیا ہے میری بھتیجی سمرین سے۔ میں اس اعلان پر حیرت سے پتھر کا ہو گیا۔ ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں کچھ بول نہ پایا۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور سمرین کا ذکر کر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے والدین نے میرا رشتہ گاؤں کی ایک سادہ لڑکی سے طے کر دیا ہے۔ میرا دل اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں کے سامنے میں خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں اندر گیا اور ماں کے پاس جا کر بولا اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، آپ جانتی ہیں میں گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اماں نے نرمی سے کہا بیٹا یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے اور سمرین بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں وہ پسند آئے گی۔ میں نے غصے سے کہا اماں میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اماں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا بیٹا نکاح کا وقت قریب ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اگلے دن نکاح کی تقریب کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورا گاؤں سج گیا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مرد مہمان چبوترے پر بیٹھے تھے اور خواتین اندر کی طرف جمع تھی۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ ابا کے حکم کے مطابق میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور سمرین سے نکاح کر لیا۔ تقریب کے دوران گاؤں کی خواتین سمرین کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، سمرین کی سادگی اور معصومیت کی باتیں کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رات کے وقت میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میری زندگی کے فیصلے مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ میں لندن واپس جانا چاہتا تھا اور اس سب سے دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے بعد جب میں نے سمرین کو پہلی بار دیکھا تو وہ واقعی سادہ اور معصوم تھی، لیکن میری نظروں میں وہ اس معیار کی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں سمرین کو طلاق دے کر واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی بات سمرین کو بغیر کوئی موقع دیے سنا دی۔ سمرین کے چہرے پر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا ہاں میں سمجھتی ہوں، لیکن کیا ہم اس رشتے کو وقت نہیں دے سکتے؟ میں نے غصے سے کہا وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی وقت کمرے سے باہر آیا اور ابا کے پاس جا کر کہا کہ میں سمرین کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ابا غصے میں کھڑے ہو گئے، بولے یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نکاح ہو چکا ہے اور اب تم اسے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابا میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، یہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ ابا نے غصے سے کہا یہ ہماری عزت کا سوال ہے جمال، اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ابا آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، لیکن میری خوشیوں کا کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کر لیا۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا ہم نے تمہارے لیے جو سوچا ہے وہی بہتر ہے۔ میں نے کہا میں اس رشتے کو قبول نہیں کروں گا۔ میں نے سمرین کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں کل ہی لندن واپس جا رہا ہوں۔ ابا نے کہا جمال تم ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہو، تمہیں سوچنا چاہیے کہ گاؤں میں لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا ابا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہوں۔ اماں روحانسی ہو کر بولی جمال بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے۔ میں نے کہا اماں میں جانتا ہوں آپ میرے لیے اچھا سوچتی ہیں، لیکن یہ نکاح میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اماں نے کہا سمرین ایک اچھی لڑکی ہے، اسے موقع دو۔
अम्मा वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्वाबों की लड़की नहीं है। मैंने लंदन में जिंदगी के जो ख्वाब देखे हैं वो समरीन के साथ पूरे नहीं हो सकते। मेरी बातों से अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपने कमरे में जाकर अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। अगली सुबह मैंने अम्मा अब्बा को अलविदा कहा और गांव छोड़कर हमेशा के लिए लंदन वापस चला आया। लंदन वापस आकर मैंने अपने काम में खुद को मसरूफ कर लिया, लेकिन दिल में खलश बाकी रही। मैंने समरीन के साथ जो किया वो सही था या गलत, ये सवाल मुझे हमेशा सताता रहता। लेकिन मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला किया है वही बेहतर था। लंदन में मेरी जिंदगी ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। काम के तूफान और शहर की रोशनियां मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन दिल में खालीपन था जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद वो गांव की तलख यादें थी, या फिर मेरी अपनी ही बेचैनी जो मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। दफ्तर में मेरा दिन हमेशा मसरूफ गुजरता था। एक दिन लंच के वक्त कैफे में बैठा अपनी कॉफी के साथ खोया हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे सामने आकर बैठने की इजाजत मांगी। मैंने नजर उठाई तो एक हसीन लड़की मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली, ये जगह खाली है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने सर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई। अपनी कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर खामोशी रही, लेकिन फिर उसने खुद बात शुरू की, क्या आप भी हमेशा अकेले कॉफी पीते हैं? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी, बस काम के दौरान यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलता है। उसने कहा, तो आप काम के साथ साथ सुकून के भी शौकीन हैं? मैंने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, बस जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आप फलसफी भी हैं? मैंने हैरत से कहा, फलसफी नहीं, बस एक आम इंसान हूँ जिसका ज्यादा वक्त काम में गुजरता है। उसने कहा, काम तो सब करते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना जरूरी है। उसकी गुफ्तगू ने मेरा दिन बदल दिया था। उस लड़की का नाम एमलिया था। वो एक खुश मिजाज और खुद मुख्तार लड़की थी जो लंदन की रोशनियों की तरह खुद भी रोशन थी। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। एमली और मैं अक्सर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते। वो मुझे लंदन के ऐसे मुकामात दिखाती जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन हम दोनों थैमस के किनारे बैठे थे। वो बोली, जमाल, तो हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? मैंने कहा, शायद मैं जिंदगी के मसाइल को ज्यादा संजीदगी से लेता हूँ। उसने कहा, जिंदगी मसाइल के साथ ही चलती है, लेकिन उसे जीना भी एक फन है। मुझे देखो, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन खुशी के लिए वक्त निकालना नहीं भूलती। मैंने कहा, तुम वाकई खुश नजर आती हो, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? उसने कहा, नहीं, आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमारी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एमलिया की मौजूदगी मेरे लिए सुकून का बायस बनने लगी थी। वो जिंदगी के हर पहलू को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसकी आदत मुझे बहुत मुतासिर करती थी। एक दिन हम दोनों एक म्यूजियम में घूम रहे थे। उसने अचानक पूछा, जमाल, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने कहा, मोहब्बत शायद नहीं, लेकिन दिल में कुछ जज्बात जरूर थे जो वक्त के साथ खत्म हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा दिल पत्थर का है या फिर तुम्हें अभी तक वो खास शख्स नहीं मिला? मैंने कहा, शायद वो खास शख्स नहीं मिला। उसने कहा, फिर तलाश जारी रखो। मोहब्बत खुद आकर नहीं मिलती, उसे ढूंढना पड़ता है। एमलिया के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जा रही थी, जहाँ खुशियां थी, हंसी थी और हर लम्हा जीने का मजा था। हमने कई जगहें एक साथ दरियाफ्त की, कभी किसी आर्ट गैलरी में तो कभी किसी पार्क में। वो मुझे मुख्तलिफ खाने चखने पर मजबूर करती और मैं हंसते हुए उसकी बात मान लेता। एक दिन उसने कहा, जमाल, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम खुद को बहुत कैद में रखते हो। मैंने कहा, माजी वो किताब है जिसे बंद कर देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जियो और उसे यादगार बनाओ। एमलिया की बातें मेरे दिल को छू जाती थी। मैंने महसूस किया कि उसके साथ वक्त गुजारना मेरी जिंदगी के खालीपन को भर रहा था। वो रोशनी थी जो मेरे दिल के अंधेरों को खत्म कर रही थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। फिर एक दिन एमलिया ने कहा, जमाल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। वो बोली, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इस दोस्ती को एक और सतह पर ले जाएं। मैंने हैरत से पूछा, मतलब? वो बोली, मतलब मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और करीब से जाने। मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरे दिल में समरीन की तल्ख यादें फिर से ताज़ा हो गई। एमलिया ने मेरी खामोशी को समझते हुए कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जिंदगी दूसरा मौका कम ही देती है। एमलिया की बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन एक बात तय थी कि एमलिया की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था और शायद ये मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन मैं अपने माजी के साए से निकल नहीं पा रहा था। एमलिया के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरी जिंदगी में एक खास मुकाम रखती है। उसकी बातें,
اس کی ہنسی، اس کا ہر عمل مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ میری زندگی میں وہ خوشی لے کر آئی تھی جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ ایک دن ایملیا نے کہا، جمال مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کہو کیا ہوا؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولی، جمال ہم کافی وقت ایک ساتھ گزار چکے ہیں اور میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو رسمی بنا دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بولی، میری ایک شرط ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شرط؟ اس نے کہا، ہاں، میری فیملی روایتی طور پر رشتوں کو قبول کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے والدین سے ملو اور ان سے باقاعدہ طور پر رشتہ مانگو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی، نہیں جمال، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے والدین چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک ایسے شخص سے شادی کروں جس کا اپنی فیملی کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ میں نے کہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، جمال تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہوگا، تمہیں اپنے گاؤں جانا ہوگا اور اپنی فیملی کے ساتھ صلح کرنی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ گاؤں واپس جانا، والدین سے معافی مانگنا، ان تلخ یادوں کا سامنا کرنا، یہ سب میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں ایملیا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے لیے یہ سب کروں گا۔ اگلے چند دنوں میں نے اپنے گاؤں جانے کی تیاری شروع کی۔ ایملیا نے میرے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ میرے چہرے پر موجود کشمکش کو سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا، جمال مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کر لو گے۔ لندن سے گاؤں کا سفر شروع ہوا۔ راستے پر میری سوچیں ماضی کی تلخ یادوں میں الجھی رہیں۔ میں اپنے والدین کے غصے کو، سمرین کے دکھ بھرے چہرے کو اور اپنی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کو یاد کر رہا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ماضی کی یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحے جب میں نے خود کو ان لوگوں سے دور کر لیا تھا جو میری زندگی کا حصہ تھے۔ جیسے ہی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوا، وہاں کی تبدیلیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ وہی کچے راستے، وہی درخت، لیکن لوگوں کے چہرے اور ماحول میں ایک نیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے درمیان ایک بڑا کمیونٹی سینٹر نظر آیا جو پہلے یہاں نہیں تھا۔ بچے وہاں کھیل رہے تھے اور کچھ عورتیں سلائی کڑھائی کر رہی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ ہماری سمرین بیٹی کا کارنامہ ہے۔ اس نے اس گاؤں کی شکل بدل دی ہے۔ یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ کیا یہ وہی سمرین ہے جسے میں نے جاہل گنوار سمجھ کر چھوڑ دیا تھا؟ میں دل میں اس تبدیلی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچا تو اماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور شکایت دونوں تھی۔ اماں نے کہا، تمہیں کتنے دن لگ گئے ہمیں یاد کرنے میں؟ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، اماں مجھے معاف کر دو۔ ابا صحن میں بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر خاموشی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا، ابا میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن اب میں اسے سدھارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، وقت گزر چکا ہے جمال، اب تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ میں نے اماں سے سمرین کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اب اس گاؤں کی شان ہے۔ جسے تم نے کمزور سمجھا وہ سب سے مضبوط نکلی۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ یہ سن کر میرے دل میں پچھتاوا مزید بڑھ گیا۔ اماں نے کہا، وہ کمیونٹی سینٹر جو تم نے راستے میں دیکھا ہوگا سمرین نے بنایا ہے۔ عورتوں کو خود مختار بنانا چاہتی ہے، انہیں تعلیم، ہنر سب کچھ سکھاتی ہے۔ اگلے دن میں سمرین سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ کمیونٹی سینٹر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی چمک تھی۔ وہ ایک الگ شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ وہ وہی سمرین تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اب پختگی میں بدل چکی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا کر گیا۔ میں نے کہا، سمرین میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سمرین نے بچوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ دیا اور میرے قریب آ کر بولی، کہو کیا بات ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، سمرین میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے۔ سمرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معافی؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایک لفظ سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت میں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ میں نے کہا، سمرین مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ سمرین نے کہا، جمال وہ دن گزر چکے ہیں۔ میں اب وہ سمرین نہیں ہوں جسے تم نے جاہل اور گنوار کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی خود سنواری ہے اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب الجھن تھی۔ گاؤں واپس آ کر میں نے سمرین کو ایک بالکل مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی میری نظر میں جاہل اور گنوار تھی، اب ایک مضبوط، خود مختار اور باوقار خاتون بن چکی تھی۔ سمرین کی محنت اور عزم نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدلی تھی بلکہ پورے گاؤں کو بھی بدل دیا تھا۔ میرے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ میں سمرین کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کتنی عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایملیا کی یاد بھی ستاتی تھی۔
جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں اماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اماں نے کہا، جمال تمہاری شکل پر یہ اداسی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اماں میں خود نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اماں نے کہا، بیٹا کبھی کبھی دل کے معاملات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو صحیح ہے وہ دل خود بتا دیتا ہے۔ اماں میں سمرین کو دیکھ کر حیران ہوں، وہ کتنی بدل گئی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اماں مسکرائی اور کہا، بیٹا وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، تم نے اسے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے دل کی بات والدین کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اماں اور بابا کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ والد اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی اماں ہاتھ میں تسبیح لیے دعاؤں میں مشغول تھی۔ میرے قدم تھوڑے ڈگمگا رہے تھے، لیکن میرے دل میں تھا کہ آج ضرور بات کرنی ہے۔ میں نے گلا صاف کیا اور ان کے قریب جا کر کہا، مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا تو میرے لہجے کی گہرائی نے ان دونوں کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی۔ امی نے دعا بند کی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ والد نے بھی اپنا منہ میری طرف کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ اماں نے محبت مگر فکر مندی سے پوچھا۔ جی خیریت ہے، بس ایک اہم بات ہے جو آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ ان کے سامنے کہنا آسان نہیں تھا۔ کہو، ہم سب سن رہے ہیں۔ والد کی گہری آواز کمرے میں گونجی، جو اس وقت میرے دل کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ بابا، امی، میں نے آپ سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن میری ملاقات لندن میں ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کا نام ایملیہ ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بابا نے گہری سانس لی اور اپنی نظروں کو مجھ پر مرکوز کر لیا۔ امی نے تسبیح کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام لیا۔ بیٹا تم نے پہلے بھی ہمیں کچھ بتایا نہیں۔ امی کی آواز میں حیرت اور ہلکی پریشانی جھلک رہی تھی۔ امی یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ فوراً بتا دوں۔ ایملیہ میرے آفس میں جاب کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہوئی اور پھر مجھے لگا وہ میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ وہ ایک مختلف پس منظر سے ہے۔ میں نے وضاحت دی۔ مختلف پس منظر؟ والد نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں گہری فکر نمایاں تھی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ فرق کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ کیا وہ ہماری زندگی، ہماری روایات کو قبول کر پائے گی؟ میں نے ان سوالوں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن جواب میرے پاس مکمل طور پر نہیں تھا۔ بابا، ایملی ایک بہت اچھی لڑکی ہے، وہ سمجھدار ہے اور وہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، محبت صرف جذبات کا نام نہیں ہوتی جمال۔ بابا کی آواز اس بار تھوڑی سخت تھی۔ محبت قربانی کا تقاضا کرتی ہے، سمجھداری کا تقاضا کرتی ہے۔ تم نے اس کے بارے میں سوچا کہ وہ ہماری دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ یا پھر تم نے اپنی زندگی کے صرف اس حصے کے بارے میں سوچا جو تمہارے اور اس کے درمیان ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ والد کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی۔ کیا واقعی میں نے صرف اپنے جذبات کے بارے میں سوچا تھا؟ کہ میں نے ان کے بارے میں یا اپنی روایات کے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ بیٹا، ہم تمہاری خوشی چاہتے ہیں، لیکن یہ خوشی عارضی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک مطمئن اور مکمل زندگی گزارو۔ امی نے آہستگی سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی، بابا، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں آپ دونوں کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہوں، لیکن ایملیہ بھی میرے لیے اہم ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایک موقع دیں۔ شاید آپ بھی اسے پسند کریں۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور گہری سوچ کے آثار تھے۔ یہ رات میرے لیے نہایت اہم تھی، لیکن یہ سوال بھی باقی تھا کہ کیا وہ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ گاؤں کی زندگی نے ہمیشہ مجھے ایک عجیب سی اپنائیت دی تھی، لیکن اس بار جب میں واپس آیا تو دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ ایملیہ کے ساتھ گزرے وقت کے حسین لمحے اور والدین کی باتوں کا دباؤ میرے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ان سب کے درمیان سمرین کی موجودگی میرے لیے ایک معمولی بات تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہمارے آس پاس تھی، ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی، لیکن اس بار میں نے اسے کچھ الگ انداز میں محسوس کیا تھا۔ دوپہر کے وقت میں بابا کے کمرے کے قریب سے گزرا تھا۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے سے سمرین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہنسی مذاق کر رہی تھی اور میرے والد کہے لگا رہے تھے۔ میں نے رک کر جھانکنے کی کوشش کی۔ سمرین ان کے لیے دوا لے کر آئی تھی۔ اس نے ان کی دوائیوں کا ڈبہ کھولا، دوا نکال کر ان کے ہاتھ پہ دی اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، چچا جی، یہ دوا وقت پر لے لیا کریں، ورنہ میں آپ کو خود ٹھیک کرنے بیٹھ جاؤں گی اور آپ کو میری باتیں سننا پڑیں گی۔
بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری باتیں تو بیماری کو بھی بگا دیں گی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور میں یہ سب دروازے کے باہر سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان یہ محبت بھرا مکالمہ اور سمرین کی خدمت کا انداز میرے دل میں ایک انجانے سکون کو بھرا تھا، لیکن یہ احساس میرے لیے نیا تھا، اجنبی تھا۔ میں نے اس لمحے کو جھٹکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنے لگا۔ شام کو جب میں نے بابا سے حال پوچھا تو وہ بولے، جمال، سمرین جیسی بیٹی کا ہونا اللہ کا کرم ہے۔ وہ نہ صرف ہماری مدد کرتی ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ تمہاری ماں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا، لیکن دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ اس رات میں کافی دیر تک سو نہیں سکا۔ سمرین کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونجتی رہیں۔ اس کا انداز، اس کی سادگی اور اس کی بے لوث محبت، یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی ایملیا کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ کیا وہ میری اس دنیا کا حصہ بن سکتی ہے؟ یا پھر سمرین جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی میرے لیے ایک بہتر ساتھی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال میرے دل میں بار بار ابھر رہے تھے، اور ہر بار سمرین کی ہنستی مسکراتی صورت اور اس کا خیال رکھنے والا انداز میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا کرتا رہا۔ لیکن میں اس احساس کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید میں خود سے بھاگ رہا تھا۔ یہاں کی ہر گلی، ہر درخت میرے بچپن کی یادوں کا گواہ تھی۔ لیکن جب ایملی اپنے والدین کے ساتھ یہاں آئی تو میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ہم دونوں کی دنیا کتنی مختلف ہے۔ وہ لندن کے ہلچل بھرے ماحول میں پلی بڑی تھی، جہاں ہر چیز جدید اور سہولت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایملیا کے والدین جو کئی دہائیوں پہلے پاکستان چھوڑ کر لندن جا بسے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں میں قدم رکھتے ہی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی بیزاری تھی۔ ایملیا کی ماں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو بہت پسماندہ ہے جمال، یہاں زندگی کیسے گزرتی ہوگی؟ ان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور بے صبری بھی۔ ایملیا نے ان سے کہا، مما، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ایک گاؤں ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ ایملیا کے والد نے میرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، جمال بیٹا، تم ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار لڑکے لگتے ہو، لیکن ہمیں حیرانی ہو رہی ہے کہ تم جیسے لڑکے کو یہاں رہ کر کیسا لگتا ہوگا۔ لندن میں رہنے کی عادت ہو جائے تو ایسی جگہ پر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کے لہجے میں کسی حد تک نرمی تھی، لیکن الفاظ دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ ایملیا نے بھی شکایتی انداز میں کہا، جمال، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں کی زندگی اتنی مشکل ہوگی۔ یہ جگہ تو بہت چھوٹی اور سادہ ہے، یا تو کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ایملیا، یہ جگہ سادہ ہے، لیکن یہاں کی سادگی میں ایک خوبصورتی ہے جو شاید لندن کی مصروف زندگی میں نہیں مل سکتی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ ایملیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جمال، ہم لندن میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، ایملیا، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ زندگی میں سکون اور محبت ہی اہم ہے، اور وہ ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتے۔ لیکن ایملیا نے فوراً ہنس کر جواب دیا، جمال، یہ سکون تمہیں لگتا ہے، میں تو یہاں ایک دن بھی نہیں گزار سکتی۔ اگر ہم شادی کریں گے تو ہمیں لندن واپس جانا ہوگا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ایملیا، میرے والدین نے اپنی پوری زندگی مجھے اس مقام پر پہنچانے میں لگا دی ہے، میں نے چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ایملیا نے سخت لہجے میں کہا، جمال، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ لندن میں رہنا ہوگا۔ اس کی یہ بات مجھے ہلا گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، ایملیا، محبت قربانی کا نام ہے، لیکن تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو۔ ایملیا نے خفگی سے کہا، جمال، محبت میں اپنی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اس گفتگو نے میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا دیا تھا، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیا میں اپنی دنیا چھوڑ کر ایملیا کی دنیا کا حصہ بن سکتا ہوں، یا پھر یہ محبت ہماری دنیا کو ایک ساتھ جوڑنے کی طاقت نہیں رکھتی؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گئے تھے، اور میں بے بسی سے ان کے جوابات تلاش کرنے لگا تھا۔ ایملیا کے جانے کے بعد گاؤں کا ہر منظر مجھے ویران سا لگنے لگا تھا۔ ایملیا واپس لندن جا چکی تھی، اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ بھی چلا گیا تھا۔ گاؤں کی زندگی معمول پر تھی، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ہر لمحہ یہی سوچتا کہ کیا واقعی محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے بیچ ایک پل بھی نہ بن سکے۔ کئی دنوں تک میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، کبھی اپنے والدین کے چہرے دیکھ کر سکون تلاش کرتا، کبھی سمرین کی خدمت گزاری کو دیکھ کر یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ شاید یہی میری زندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سوال کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، کیا میں نے ایملیا کو واقعی سمجھانے کی پوری کوشش کی؟ کیا اسے بات کیے بغیر یوں ہار مان لینا درست ہے؟ بالآخر
बिलाखिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं लंदन जाऊंगा। एमलिया से एक बार फिर बात करूंगा, शायद उसे समझा सकूं, शायद वो मेरी दुनिया को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। इस फैसले के साथ ही मैंने तैयारी शुरू की। वालदैन से इजाजत ली। वो कुछ झिझके, लेकिन मेरी खुशी को देखकर खामोश हो गए। लंदन पहुंचते ही एमलिया के घर जाने से पहले मैंने कई बार खुद को समझाया, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसके घर का दरवाजा मेरे सामने था। मैंने बेल बजाई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। एमलिया खुद सामने थी। हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत उसके चेहरे पर नुमाया थी। जमाल, तुम यहाँ? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ एमलिया, मैं यहाँ हूँ। क्या अंदर आ सकता हूँ? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उसके घर की हर चीज इतनी शानदार और नफीस थी कि मेरे गांव की सादगी उसके सामने मानंद पड़ गई। लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान उन चीजों पर नहीं था। मैं सिर्फ एमलिया को देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे अपनी बात शुरू करूं। जमाल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने एक कप चाय मेरे सामने रखते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, एमलिया, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझने और कबूल करने का भी है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था जो उस दिन गांव में था। जमाल, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मैंने छोड़कर तुम्हारे गांव की महदूद जिंदगी में नहीं रह सकती। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैंने धीरे से कहा। और मैं भी अपने वालिदैन का वाही सहारा हूँ एमलिया। मैं भी उन्हें छोड़कर नहीं रह सकता। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोनों अपनी मोहब्बत के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया को थोड़ा सा बदल सकते हैं? एमलिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, जमाल, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी दुनिया को छोड़कर तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकती, और शायद तुम भी अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में नहीं आ सकते। उसके अल्फाज मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। मैंने एक आखिरी कोशिश की, एमलिया, मोहब्बत सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, मोहब्बत में कुर्बानी भी होती है। हम दोनों अगर एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी दुनिया को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी होगी। एमलिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके लहजे में सख्ती। जमाल, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, और शायद तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर हमारी मोहब्बत को इतना ही बदलाव चाहिए तो शायद ये मोहब्बत हमारी नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो अज़म था जो मेरे हर लफ्ज को रद्द कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो एमलिया। शायद हमारी मोहब्बत हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ये मानना आसान नहीं होगा। एमलिया ने आहिस्ता से कहा, जमाल, कुछ चीजें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, जैसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती ख्वाब को अलविदा कह रहा हूँ। फिर मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बगैर पलट कर देखे बाहर निकल गया। लंदन की सर्द हवा ने मुझे लपेट में ले लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर की ठंडक कहीं ज्यादा गहरी थी। मैं हमेशा के लिए लंदन को छोड़कर आ गया। गांव की जमीन जब मेरे कदमों के नीचे आई तो दिल को कुछ सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून आर्जी था, क्योंकि अंदर एक बेचैनी अब भी मौजूद थी। लंदन से वापस आने का सफर जिस्म के लिए आसान ना था, मगर दिल के लिए बेहद मुश्किल। मेरे अंदर एक खला था जो एमलिया की जुदाई ने पैदा किया था, लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यही मेरे मुकद्दर में था। मैं जैसे ही घर के करीब पहुंचा तो सामने से समरीन को आते देखा। उसके हाथ में दवाइयों की थैली थी और चेहरे पर वही संजीदगी जो हमेशा उसका खासा रही है। मुझे देखकर वो कुछ लम्हे ठटकी, फिर धीरे से कहा, आप वापिस आ गए हैं जमाल? मैंने सर हिलाया। हाँ, वापिस आ गया हूँ। सब ठीक है? समरीन ने गहरी सांस ली और कहा, जी सब ठीक है, लेकिन चचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम का कहा है। ये सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए। मैं तेजी से घर के अंदर गया तो अबू चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा थकन से चूर लग रहा था। अम्मी उनके पास बैठी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जमाल, तुम आ गए बेटा? मैंने उनके हाथ थाम लिए। जी अम्मी, मैं आ गया हूँ और आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब्बू ने धीरे से कहा, बेटा, हमने कभी तुम्हें रोका नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी की हमें हमेशा महसूस होती है। उनके अल्फाज मेरे दिल पर गहरा असर कर गए। मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है समरीन है जो हमारी खिदमत में लगी रहती है, वरना हमें बहुत मुश्किल होती। समरीन का नाम सुनते ही मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैंने गौर किया कि कैसे उसने बेलौस होकर मेरे वालिदैन का ख्याल रखा। उसके मुकाबले में एमलिया की खुद गर्जी ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। मैं सोचने लगा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि खिदमत, कुर्बानी और दूसरों की खुशी के लिए जीना भी मोहब्बत की ही शक्ल है। समरीन कभी बाबा की दवा लेकर आती
تو کبھی ان کے لیے پرہیزی کھانے کا انتظام کرتی۔ میں اکثر اسے دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ کیسے میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا، حالانکہ وہ میرے والدین کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئی ہے۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بابا کے لیے پرہیزی کھانا لے کر آئی تو میں نے کہا، سمرین۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، جی جمال، کہیے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، سمرین، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ تم جیسی لڑکی ہی زندگی کا اصل سہارا بن سکتی ہے۔ سمرین نے حیرت سے میری طرف دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، سمرین، میں جانتا ہوں میں تمہارے جذبات کو کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن آج میں یہ مانتا ہوں کہ شاید تم ہی میرے لیے صحیح ساتھی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ سمرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے سر جھکایا اور پھر اسبات میں ہلایا۔ اس لمحے میرے دل کو ایسا سکون ملا جو میں نے شاید کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی کی ادھوری کہانی کو اب مکمل ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور دل سے شکر ادا کیا کہ میری زندگی میں سمرین جیسی لڑکی موجود ہے جو نہ صرف میری بلکہ میرے والدین کی بھی سب سے بڑی خوشی ہے۔